نہ لوٹ چادر زینب، نہ چھین سر سے ردا، نہ لوٹ چادر زینب، نہ چھین سر سے ردا، یہ بنت زہرا ہے زانے، یہ بنت زہرا ہے، میں سب تیری قربان. ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. ترجمہ پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی جو اس کے پاس حاضر کیا جا سکے، کہ خندق کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندق ہیں جس میں ایندھن رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اہل ایمان پر تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے. ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، وہی جس کی آسمان و زمین بادشاہت ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا. دو عذاب. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہے، یعنی فرعون اور ثمود. لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور خدا بھی ان کو گردہ گرد سے گھیرے ہوئے ہے. یہ کتاب حسل اور بطلان نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن عظیم ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. صدق اللہ العظیم. صلوات اللہ. ڈاکٹر صاحب نے 2 سوال بھی فرما دیجیے. جی انشاءاللہ. تو آیت نمبر 10 پہ مولانا صاحب سے مخاطب میں، آیت نمبر 10 میں دوزخ کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے. 2 عذاب لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو 2 عذاب نہیں ملیں گے. اور دوزخ جائے گا، ممکن ہے وہ آگ کے عذاب سے بچ جائے. یہ میری سمجھ میں آ رہی ہے. اور نمبر 2 آیت 22 جو آخری آیت ہے، قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے. تو ایک تو لوح محفوظ میں تھا، پھر قلب رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر قدر کی رات میں نازل ہوا، پھر 22 سال کے عرصے میں تنزیل ہوئی، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جمع کیا. اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا، کیا وہی تھا جو لوح محفوظ میں تھا اسی طریقے سے؟ اور جو ہمارے ہاتھ میں آج ہے، کیا وہی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا؟ شکریہ. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ صاحب. میں قبلہ آپ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ اس کا جواب دے دیجیے گا، آپ نوٹ کر لیجیے. تو میں التماس کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں. جناب قبلہ رفت سلطان صاحب. پڑھ چکے حدیث قصہ. اوہ سوری، میں حدیث قصہ جو ہے وہ تو پڑھنی ہے نا انہوں نے ابھی. رفت سلطان کو دیکھا نہیں میں نے. اچھا، رفت صاحب نظر نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے رفت بھائی؟ رفت صاحب میں دیکھتا ہوں، نہیں شاید نہیں آ پائے وہ غالباً. اچھا، آپ علی جعفری صاحب کو انوائٹ کر سکتے. تو جناب علی جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیے.
تو علی جعفری صاحب کا جو ہمارے پاس نام ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو جوشن کبیر کے لیے تو انہیں سے جی ہاں، درخواست کرتے ہیں کہ پہلی حدیث فصل کتاب ہی پڑھ دیں. اچھا، بہت بہتر. جی تھوڑا سا مجھے زحمت دیجیے گا، میں حدیث قضا کے لیے ریڈی نہیں تھا مجھے جی، تو. کوئی بات نہیں، ٹائم لے لیں سر، کوئی بات ہاں نہیں، میں ایک سیکنڈ میں شور. جی. یہ ویسے ہمارے رفت صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، عموماً غیر حاضر ہوتے ہاں نہیں. ابھی نہیں. ہاں بے شک جی کچھ مسئلہ ہے غالباً. جی. آج مجالس بھی ہیں کئی جگہوں پہ. جہاں ہاں مجالس یقیناً بالکل چل رہی ہیں مجالس. مجالس تو خیر لگاتار ہوتی ہیں، وہ تب بھی آتے ہیں. جی جی نہیں، وہ ہوتا کہ وہ جن کے نام ہوتے ہیں، پھر وہ اگر نہیں کسی خود ہی وجہ انہوں سے نے، نہ پہنچ سکے تو انفارم ڈاکٹر صاحب کو کر دیتے یا ہوتے بے ہیں. شک نہیں، انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ میں جی چاہتا ہوں پڑھنا. جی جی. یقیناً کچھ مجبوری ہے. تو پہلے میں جوشن کبیر سے شروع کروں یا پہلے حدیث کتاب پڑھ لیجیے نا اپنا اچھا علی بھائی. حدیث کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد پہلی فصل جوشن کبیر. اچھا اچھا. اللہم صلی علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی صلی علی محمد اللہ وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام صلی اللہ علیہ وسلم. فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له وإذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ناب الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء تحت الكساء قال وعليك السلام وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين ناب الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال اللہم صل علی محمد. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافعي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على اللہم صل علی محمد وآل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب ولاي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودوا لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وأطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. وقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفر له إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. وقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى جزاك الله وأجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا آج کی اس مجلس کو بانی مجلس اور ہم سبھی سے اور شرکا سے قبول فرما. رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. ابو تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آج کے جو ہمارے بانی ہیں حسنین نقوی بھائی، ان کی ہمشیرہ جو بھی وفات پا گئیں چند ہفتے پہلے، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ ہماری مجلس کا انعقاد بھی ہے. ان کی بلندی درجات کے لیے، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، ان کا جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم علی محمد. ایک آپ سے اور گزارش ہے کہ ہمارے جو مومنین بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو اور صحت کے یا کوئی دوسرے مسائل ہیں، اور ایک ہمارے اور بہت ہی پیارے مومن جو ہیں اظہر زیدی صاحب، وہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے اور جو بھی آپ کے اقربا میں، رشتہ داروں میں، اہل خانہ میں جو بیمار ہیں، ان کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد يا بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع بها، اور بحق هذه الآية الكريمة تمام مریضوں کو بالخصوص مورد نظر جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. الہی جزاک اللہ. بہت شکریہ. میں اب التماس کروں گا سلام کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا فرمائیے گا، یہ ہمارے علی بھائی آپ وہ دعائے جوشن پڑھنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے بھی حدیث کسا کی بھی تلاوت فرمائی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کبھی مزید نہیں، پڑھنا چاہیں میں گے. پڑھ دیتا ہوں. یہ مطلب یہ پہلا جز ہے جوشن کبیر کا، تو میں اس کا شرف. جی بسم اللہ کی.
اللهم صل على محمد اللهم صل محمد. على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث. خلصنا من النار یا رب. اللهم صلی اللہم اللہ صلی علی محمد صل وعلی. على اس کا ترجمہ ہے، پڑھ رہا ہوں. اے معبود، میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے نام سے، اے اللہ، اے بخشنے والے، اے مہربان، اے کرم کرنے والے، اے ٹھہرنے والے، اے بڑائی والے، اے سب سے پہلے، اے علم والے، اے بردبار، اے حکمت والے. تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے، اے پروردگار. الہی آمین. الہی آمین. ماشاء اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں اب سلام کے لیے التماس کروں گا جناب عمران نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب عمران نقوی صاحب. عمران نقوی صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں سلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد صلی علی وعلی محمد وعلی محمد. حضرت امام ابو طالب کے حوالے سے چند اشعار. بس کیا ہے؟ شک تیرے ایمان پہ کرتے ہیں پریشان آج تک. شک تیرے ایمان پہ کرتے ہیں پریشان آج تک. شک تیرے ایمان پہ کرتے ہیں پریشان آج تک. جزاک اللہ. حسد زادے نہ بن پائے مسلمان آج تک. یہ عمران بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسد زادے نہ بن پائے مسلمان آج تک. اے ابو طالب فقط تیرے لہو کا فیض ہے. اے ابو طالب فقط تیرے لہو کا فیض ہے. اشرف المخلوق کہے لاتا ہے انسان آج تک. واہ 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 واہ. اشرف المخلوق کہے لاتا ہے انسان آج تک. اور تو نے وہ مشکل کشا بیٹا زمانے کو دیا. تو نے وہ مشکل کشا بیٹا زمانے کو دیا. مشکلیں جو سب کی آسان کر رہا ہے آج تک. مشکلیں جو سب کی
سا کر رہا ہے آج تک، بہت خوب. اور خود امین راہ حق بیٹا امیر المومنین. واہ واہ خود امین راہ حق بیٹا بیٹا امیر المومنین، اور بہو ہے عالم اسلام کی ماں آج تک. آہا واہ اور بہو ہے عالم سبحان اسلام کی ماں آج تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حد ہے کچھ کافر اسے دیتے ہیں کافر کی سند. ہائے سبحان اللہ. حد ہے کچھ کافر اسے دیتے ہیں کافر کی سند. جس کی انگلی تھام کے چلتا ہے ایمان آج تک. واہ 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 سبحان واہ اللہ. واہ سبحان واہ، اللہ. بہت خوب بہت انگلی تھام کے چلتا ہے ایمان آج تک. اور تیرے لہجے پر فدا اے خالق نعت رسول. واہ تیرے لہجے پر فدا اے خالق نعت رسول. تیری گویائی لیے زندہ ہے قرآن آج تک. کیا واہ 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 تیری گویائی لیے زندہ ہے قرآن آج تک. شک تیرے ایمان پہ کرتے ہیں پریشان آج تک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی جزاک اللہ. محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایمان بھائی. ماشاء اللہ ایمان بھائی، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ کے مرحوم والد جو ہیں وہ ہمیشہ یاد آتے ہیں. بے شک اور بے شک. یقیناً ماشاء اللہ آپ کی تربیت میں ان کا بہت گہرا عکس ہے. تو بے سب شک. مل کے ہمارے مرحوم اردو فاؤنڈیشن کے ممبر عمران بھائی کے والد سید ظاہر نقوی کے لیے ایک صلوات ان کی بلندی درجات کے لیے. اللهم صل على محمد 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 وعجل فرجهم وذلك ناظر بھائی، میں اگر ایک مصرع کہنے کی اجازت دیں. جی جی پلیز پلیز بسم اللہ بسم اللہ. میں ہمیشہ ہی جب بھی کبھی آپ کی محفل میں آیا تو میں نے ہمیشہ ہی یہ کہا کہ آپ تمام احباب جو ہے وہ میرے والد ظاہر نقوی صاحب کی زندگی میں انتہائی اہم تھے، بشمول ڈاکٹر غضنفر صاحب. میں آپ لوگوں کا احسان دے نہیں سکتا، میں بھلا نہیں سکتا وہ وقت جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ گزارا، کیونکہ مجھے اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ آپ سب لوگ ان کے لیے کتنے اہم تھے. جہاں بھائی آپ کی ملاقات تو ان کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے وہ ہے نا، کوئی تعلق تو ہوگا، اس سے کسی بہانے ملا کریں گے. یہ سوچ کے اس کی دوستوں سے دوستی ہم کیا کریں گے. واہ 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 واہ. کیا تو بات ہے حضرت. مطلب کوئی تعلق جو ہے نا وہ تو بہرحال ہے ہی ہے آپ سب لوگوں کا اس مجلس کے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے تمام تعلقات سے بڑھ کر جو ہے نا، ایون خون کے رشتوں سے بڑھ کے بھی جو تعلق ہے وہ ہمارا تعلق ہے ولائے اور محبت اہل بیت. وہ تعلق ہمارے ساروں کے درمیان جو مشترکہ تعلق ہے یہ سب سے بڑا ہے. اور یقین مانیے کہ یہ بھائیوں کے سگے بھائیوں کے رشتوں سے بڑھ کے ہمارے معاشرے میں ہزاروں مثالیں ہیں. حب اہل بیت کی خاطر جو ہے آپ خون کے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بے شک. بہت جزاک اللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ عمران بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، صحت دے، تندرستی دے. آپ کا آنا ہمیشہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اب میں التماس کروں گا ہمارے آج کے بانی مجلس جناب قبلہ حسنین نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب حسنین نقوی صاحب. بہت شکریہ جہاں بھائی.
اصل میں سیزنل فلو کا شکار ہو گیا ہوں اور اس وقت آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ادا ہو جائے, لیکن اگر کوئی کوتاہی ہو تو میں پہلے سے معذرت چاہ رہا ہوں. حسین بھائی آپ نے انکساری سے کام لیا, فلو آپ کا شکار ہوا ہے اس مرتبہ, حوصلہ رکھے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. آپ فلو کی کیا مجال, کیا آپ کو شکایت کریں, باپ. اور قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے ایک بسم سلام اللہ بھیج بسم اللہ حسین بھائی, بسم اللہ. دینا, ایک سلوات بھیج دیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے, حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ایران, غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ایران, خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے. تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن, لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی حق کا چراغ جلتا ہے. سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے, اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے, جو حق کی راہ میں باطل سے خوف کھاتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں, مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجے تن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے. ہے کیا جواز ستم اے زمین کرب و بلا, ہے کیا جواز ستم اے زمین کرب و بلا کہ 3 روز سے مہمان تیرا پیاسا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے, الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے, ضعیف باپ کا کڑیل جوان بیٹا ہے. سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. جسے حسین نے 18 سال پالا تھا, جسے حسین نے 18 سال پالا تھا, زمین گرم پہ وہ ایڑیاں رگڑتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم, خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم,
یہ بچی غم کی ستائی ہوئی سکینہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. نہ لوٹ چاٹ کے روئے تڑپ سر سرنا نہ لوٹ چاٹ کے روئے نہ چھین سر سرنا سنا جو بنت علی نے سلام بھیجا ہے سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. ماشاءاللہ سے فلو سے آپ کی ترنم میں اور خوشبو آ گئی اور فلو سے فلو آ گیا. فلو نے واقعی حسنین بھائی کو مزید فلو دے دیا. ماشاءاللہ سے ابھی نہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو فلو رہے خالی ان کی اچھی آواز کی خاطر. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی شفا دے. بھلے آواز پہ ہم کمپرومائز کر لیں گے پر ان کی صحت پہ نہیں کر سکتے ہم. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ذائقہ خیر سے یہ بھی قبول فرمائیں آپ کے پرسے کو. میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آج کی مجلس کے لیے تشریف لائیں. مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. صلوات پڑھ محمد صلی علی محمد. قبلہ آپ کی یہ دو حرفوں کی حدیث میں ہی سارے مسائل سارے کے سارے. قرآن عالم آپ حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے پالنے والے محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، میں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خطبہ بھی بہت ہی مختصر جو حسب عادت میں اسلام کو کرتا ہوں وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے. ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ہم سبھی نے اسے سماعت کیا اور اس میں جو سورہ بروج تھا اس کی 10ویں آیت کے بارے میں ان کا پہلا سوال تھا کہ یہ 2 طرح کا عذاب کیسا ہے. تو اصل میں اگر آپ یہ اوپر سے اقروال سے چلتے ہوئے دیکھیں گے. معذرت چاہوں گا، یہ پیچھے کسی کا مائک آن ہے تو پلیز تھوڑی سی انٹرپشن ہو رہی ہے. گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں تاکہ قبلہ کی آواز سب تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. سوری. درود پڑھ دیں محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں آپ حضرات کی خدمت میں
ڈاکٹر صاحب کے 2 سوال ہیں، ان کا جواب دے کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سورہ بروج کی جو 10ویں آیت ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب اوپر سے آیہ کریمہ کا سلسلہ جاری ہوا تو ایک تذکرہ ہے. اصل میں اللہ نے قرآن کے مزاج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اب جو سامنے ہمارے قرآن ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہاں سے کس ترتیب سے نازل ہوا. ایک درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ایک سلسلہ جو آپ کے سامنے آیا، اصل میں معذرت یہ چاہتا ہوں، میرے سسٹم میں کوئی اس وقت پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ قطع وصل ہوا. ایک اور درود کا سہارا دے محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على صل على محمد وعلى. تو 10ویں آیت میں جو یہ کہا گیا کہ جنہوں نے صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں پر تشدد کیا ہے، ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور آگ کا جلانے والا عذاب ہے. زیر بحث آیت میں 10ویں نمبر آیت میں عذاب، آزار اور تشدد کے معنی میں آیا ہے، یعنی ایسا عذاب ہے جو کہ ان کو جن لوگوں نے آزار کیا تھا انہیں آزار دیا جائے گا اور ان کے ساتھ میں تشدد کیا جائے گا. اب اس کی تفصیل کیا ہے دوہرے عذاب کی؟ قابل توجہ بات یہ ہے جسے آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب قبلہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت میں ان کے لیے 2 قسم کے عذاب بیان ہوئے. ایک عذاب جہنم ہے اور دوسرا عذاب جو ہے وہ عذاب حریق ہے، یعنی جلانے والا عذاب ہے، جلانے والی آگ کا عذاب ہے. ان 2 عذابوں کا تذکرہ کا جو ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے اس بنا پر ہو کہ چونکہ جہنم میں کئی قسم کی سزائیں ہیں. توجہ چاہنا، جہنم میں کئی قسم کی سزائیں ہیں اور کئی قسم کے عذاب بھی ہیں، جن میں سے ایک آگ جلانے والی ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے، اور ایک تشدد والا عذاب بھی ہے. مطلب فرض کر لیجیے کچھ لوگ ہیں جنہیں جہنم کی آگ جلائے گی، اس سے پہلے کچھ لوگ ہیں کہ انہیں سانپ ڈسیں گے، کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر پہاڑ کے پتھر برسائے جائیں گے، کچھ لوگ ہیں ان کے یہاں کیلیں چبھائی جائیں گی، کچھ لوگ ہیں کہ پگھلتا ہوا شیشہ جو ہے وہ ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، کچھ لوگ ہیں جن کے بدن کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا. تو تشدد والا عذاب بھی ہوگا اور پھر بعد میں انہیں جلانے والا عذاب بھی ہوگا. تو یہ تذکرہ ہے 2 عذاب کا، 2 طرح کے عذاب، یعنی جلانے والا بھی ساتھ میں ہے اور تشدد والا بھی عذاب ان کے ساتھ میں ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسری بات جو ہے جو آیت نمبر 20 میں انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ قرآن کو لوح محفوظ میں تذکرہ ہے، اس کا روال بھی سنیے وہ کیا ہے. قرآن مجید میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں 2 طرح سے. ایک تو قرآن مجید جس کی آیات بہت سے سوروں میں ایسی ہیں جو ایک سلسلے وار پیغام کو دیتی چلی جا رہی ہیں. ایک آیات قرآنی ایسی ہیں، ابھی تذکرہ نعمتوں کا ہو رہا ہے، ابھی تذکرہ فوراً جو ہے وہ سزاؤں کا ہونے لگا، ابھی تذکرہ جو ہے جنت کا ہو رہا ہے، ابھی تذکرہ جو ہے وہ دوسرا کہیں دوسری چیز کا تذکرہ ہونے لگا. تو اس طرح کی آیات بھی مرتب کی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ جو 20ویں آیت کا مسئلہ ہے جو انہوں نے سوال کیا تھا، میں سوال کے لوح محفوظ میں رکھا ہے اللہ نے، وہ مسئلہ کیا تھا؟ اس کے شروع کی جو آیات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے انہوں نے جھٹلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا جو قرآن ہے جو پیغمبر لے کر کے آئے ہیں اس کو جھوٹ قرار دیا، اس کی تکذیب کی ہے، اسے سحر سے، جادو سے، شعر سے، کہانت سے تشبیہ دی ہے، بےہودہ اور فضول باتوں سے تشبیہ دی ہے قرآن مجید کی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے بلکہ وہ قرآن مجید باعظمت اور بلند ہے، بل ہوا قرآن مجید،
ایسا کلام ہے جو لوح محفوظ میں ثابت ہے، محفوظ ہے لوح محفوظ پر. یعنی یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، بلکہ ہم نے اسے تو لوح محفوظ پہ بھی جمع کر رکھا ہے. یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے قلب مطہر پہ نازل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے قرآن کو وہ جھٹلا رہے تھے. تو اللہ نے کہا فی لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ پہ ہے، یعنی یہ وہی قرآن ہے. اسی بنا پر اگر وہ ناروا نسبتیں تیری طرف دیتے ہیں اور تجھے شاعر، ساحر، کاہن، مجنون کہتے ہیں، تو اس سے ہرگز غمگین نہ ہو میرے پیغمبر. تیری تکیے گاہ محکم ہے، تیری راہ روشن ہے، تیری راہ واضح ہے، اور تیرا حمایتی صاحب قدرت ہے. یعنی جو تیری حمایت کر رہا ہے وہ اللہ ہے، اس نے اس قرآن کو لوح محفوظ پہ جمع کر رکھا ہے. اچھا، اب دوسری چیز، سوال تیسرا سوال تھا، ایک سوال میں دو سوال تھے. دوسرے سوال میں دوسرا سوال یہ تھا، آیا یہ اسی ترتیب سے ہمارے سامنے آیا جیسے نازل ہوا، اسی ترتیب سے ہمارے سامنے جیسے لوح محفوظ میں ہے؟ اس میں علماء نے بہت بحث کی ہے. آغا ہادی معرفت نے قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ کتابیں لکھی ہیں. اس میں انہوں نے قرآن مجید کی تحریف کے بارے میں تذکرہ کیا، قرآن مجید کی تنزیل کے بارے میں تذکرہ کیا، قرآن مجید کی تجوید کے بارے میں تذکرہ کیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تھا، اس طریقے سے آج ہمارے سامنے قرآن نہیں ہے. دلیل سنیے کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ سب سے پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی جو قلب پیغمبر پر نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق. تو سب سے پہلے آیت اقرا نازل ہوئی ہے سورہ کی. تو جب سورہ اقرا کی اقرا آیت نازل ہوئی ہے جان گرامی، تو اسے سورہ الحمد سے پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ ہیں میرے ساتھ میں؟ اسے سب سے پہلے نازل ہو چاہیے تھا. اگر سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے، تو اس آیت کو قرآن کے سب سے آخر میں ہونا چاہیے تھا، سورہ ناس نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ دلیل دی ہے. کہتے ہیں نہ اقرا شروع میں ہے، نہ الیوم اکملت آیت آخر میں ہے. تو کا پھر یہ کیا ہوا؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو حسب ترتیب حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا تیسری خلافت کے زمانے کے بعد میں، جب آپ نے اپنی بلکہ اس خلافت کے زمانے میں جب ردا کو اپنے کاندھوں پہ رکھا تھا، اس وقت میں قرآن کو ترتیب سے جمع کیا تھا. اس دوران میں عثمان نے قرآن مجید کو جمع کیا. جب قرآن مجید جمع ہو کر مارکیٹ میں آ گیا، بازار میں آ گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا، اور علی بن ابی طالب نے جو قرآن ترتیب کے حساب سے نازل کیا، نزول کے حساب سے جمع کیا تھا، وہ قرآن حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا. تو اس کو حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کو جو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جمع کیا تھا اسی کو اپروول دیا. کیوں دیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اپنی چیز پیش کروں اور وہ بھی اپنی چیز پیش کریں، تو لوگوں کے درمیان میں تشکیک اور اختلاف پیدا ہو جائے گا. لہٰذا اپنی چیز کو سنبھال کر کے رکھا اور ان کی چیز کو پیش کیا، کیونکہ قرآن تو قرآن ہے، چاہے ترتیب سے جمع ہوا ہو یا ترتیب سے نہ جمع ہوا ہو. تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے. ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح سے قرآن ہمارے سامنے ہے یہ رسول اللہ کے سامنے اسی طرح سے جمع ہوا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا شائبہ کم دیا ہے. لہٰذا قرآن کے بارے میں اختلاف ہے، اور جب قرآن کے بارے میں اختلاف زیادہ پایا جاتا ہے تو ہمارے علماء کرام اس پہ زیادہ بحث بھی نہیں کرتے، تاکہ عام فہم افراد جو ہیں وہ کہیں تشکیک کے قائل نہ ہو جائیں، اختلاف کے قائل نہ ہو جائیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا علماء تشیع ایک بات کو کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ظہور امام علیہ السلام ہوگا اور حکومت کلی امام کی ہوگی، دوسری حکومتیں نہیں ہوں گی، تو حضرت علی علیہ السلام کا جمع کیا ہوا قرآن اور صحیفہ حضرت فاطمہ پیش کیا جائے گا.
ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ اب جزاک اللہ۔ اس میں بہت سارے سوال بھی اٹھ سکتے ہیں کہ پھر وہ قرآن کیوں نہیں پیش کیا، اس قرآن کو حضرت علی علیہ السلام الگ رکھوا دیتے۔ چونکہ وہ ایک چیز آ چکی تھی، اختلاف ویسی حکومت کے مسئلے میں اتنا ہو چکا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام مزید یہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا بڑا اختلاف پھر سے ایک پیدا ہو جائے۔ یہ البتہ 3 جواب جو ہمیں ملتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، چونکہ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، آج ویسے بھی مجلس کو تھوڑا تاخیر ہو گئی ہے، لیکن 2-3 باتیں میں آپ حضرات کی خدمت پیش کر دوں۔ ہمارا موضوع بھی چل رہا، اور جیسے کہ ہمارے جہازیب بھائی نے بات کہی کہ ہم نے جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ خود ایک مصائب کا حصہ ہے، وہ خود ایک اپنا تعارف ہے۔ یہ تو انہوں نے ابھی یہ بات کہی ہے، لیکن علماء کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم نے اپنے حقوق کا مطالبہ عوام کے جمع غفیر میں پیش کیا۔ جس فریق کے خلاف آپ کا مقدمہ تھا وہ حکومت تھی، اسی حکومت سے آپ عدل اور انصاف طلب کر رہی تھیں۔ یہ بھی کمال زہرا سلام اللہ علیہ تھا، انہی لوگوں سے حکومت سے انصاف کی گہار لگائی تھی جو خود منصف نہ تھے۔ تاکہ کیوں لگائی تھی انصاف کی گہار، انصاف کی پیشکش کیوں کی تھی؟ تاکہ پورے مجمع کو یہ پتا چل جائے جس کی تم حکومت کو قبول کر رہے ہو یہ کتنا بڑا منصف ہے، کتنا بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، کتنے صحیح راستے پہ تمہیں لانے والا ہے۔ تو شہزادی سلام اللہ علیہ انصاف کی گہار نہیں لگا رہی تھی، بلکہ ظالم کے چہرے سے ایک نقاب ہٹانا چاہتی تھی۔ اے مہاجر و انصار، تم دیکھو تو صحیح کس کی حکومت کو قبول کر رہے ہو، جو خود بے ایمان ہے اور ہمارے حقوق کا غاصب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قاعدہ فرمایا۔ اچھا، اب شہزادی سلام اللہ علیہ خود مدعیہ بنی، آپ نے دعویٰ کیا، اور دوسری طرف حکومت مدعا علیہ تھی جس کے اوپر آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، اس لیے آپ نے حاضرین میں جب اپنا تعارف کرایا، یعنی مہاجرین میں اور انصار میں، یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری بحث ہے کہ مسلسل 2-3 مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایسی اور بھی 10 مجلس ہو جائیں گی تو یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اپنا تعارف پیش کیا، جہاں ایک فریق حکومت اور دوسرا فریق کون تھا؟ خاندان وحی و رسالت کی شہزادی سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ محمد و آل آپ فریق پہچانیے، ایک حکومت ہے، دوسری طرف خاندان وحی و رسالت کی شہزادی ہے۔ آپ نے یہ مقدمہ اس وقت کی عظیم شخصیات کی موجودگی میں پیش کیا۔ یہ شخصیات کون تھے؟ مہاجرین تھے، انصار تھے، جن کا جامع اسلامی میں ایک وزن تھا۔ لوگ مہاجرین کی عزت کرتے تھے، انصار کو پہچانتے تھے، اور اس مرحلے میں آ کر شہزادی سلام اللہ علیہ نے بطول عذرا نے وہ اراضی کے بارے میں تذکرہ کیا جو ایک مورد بحث بنا۔ اب شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو لفظ استعمال کیا، ایو الناس، اے لوگوں سنو، اے نمو، تم سب جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، جی ہاں میں فاطمہ ہوں۔ حاضرین و سامعین کرام میں کہا کہ میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ سید عالم نے سب سے پہلے سامعین کے سامنے اپنا ملکوتی اسم پیش کیا۔ یہ وہ الہامی اور پرمعنویت اسم تھا جس سے ہر شخص آگاہ تھا کہ یہ فاطمہ ہے۔ توجہ چاہ رہا، آپ حضرات تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی صاف۔ جی جی یعنی شہزادی نے اپنا اسم مبارک پیش کیا، اور اس اسم مبارک میں کہا کہ میں وہی فاطمہ ہوں جس سے آپ آگاہ ہیں کہ میں کون ہوں۔ سامعین کا ہر فرد اس نام کو لسان رسالت سے نہایت ہی تجلیل اور تعظیم سے کئی بار سن چکا تھا،
کبھی سنا تھا فاطمہ تو بس اتو منی، کبھی سنا تھا فاطمہ تو ثمرتو قلبی، کبھی سنا تھا فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی سنا تھا فاطمہ میرا لخت جگر ہے، کبھی سنا تھا فاطمہ میری ذریت میں سے ہے، کبھی سنا تھا فاطمہ مجھ سے ہے، کبھی سنا تھا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ سارے کے سارے افراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سن چکے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کتنی عظیم ہے اور کتنی بالا مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنا تعارف اس مجمع میں کرایا۔ یہ جو کلام کر رہی ہیں، یہ جو بات کر رہی ہیں، یہ جو مطالبہ کر رہی ہیں، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ عظمت حضرت زہرا کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں مولا کائنات کو سمجھنا ہوگا۔ مولا کائنات کو سمجھنا ہے تو ہمیں معرفت رسول کو پیدا کرنا ہوگا۔ معرفت رسول ہمیں پیدا کرنی ہے تو ہمیں معرفت خدا کو پیدا کرنا ہوگا۔ دیکھیں میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، اسی پہ کرنے جا رہا ہوں مجلس کو ختم۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کف علی ہیں، علی کفو زہرا ہیں، اسے کف بھی کہتے ہیں کف بھی کہتے ہیں، ہم پلہ ہیں گویا، یعنی کفو علی ہے زہرا، کفو زہرا ہیں علی، یعنی ہم پلہ ہونا، یعنی جیسے علی ہیں ویسی زہرا ہیں، جیسی زہرا ہیں ویسے علی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب جیسی زہرا ہیں ویسے علی ہیں، جیسے علی ہیں ویسی زہرا ہیں، تو پیغمبر نے علی کے لیے ارشاد فرمایا یا علی تیری معرفت کوئی نہیں رکھتا سوائے میرے اور خدا کے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی تیری معرفت کوئی نہیں رکھتا سوائے میرے اور خدا کے، اور زہرا ہیں ہم پلہ علی، تو زہرا کی بھی کوئی معرفت نہیں رکھتا سوائے علی کے، رسول کے اور خدا کے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پلہ ہیں نا زانے گرامی بھائی، جس اگر علی ابن ابی طالب سنیں، اگر پیغمبر اسلام نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ، اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا، چونکہ زہرا ہم پلہ علی ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا انا مدینۃ العلم وفاطمۃ بابھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمیں ماننا پڑے گا انا مدینۃ الحکمہ وفاطمۃ بابھا، میں شہر علم ہوں، فاطمہ اس کا دروازہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پلہ علی ہیں فاطمہ، تو جو فضیلت اللہ نے علی ابن ابی طالب کو دی ہے وہی فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دی ہے۔ بے شک۔ اور عزیزان گرامی، بس جملوں کے اعتبار سے اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، شان سیدہ کو پہچاننا ہو تو مباہلہ سب سے بڑی سند ہے جو رسالت اور امامت کے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو رسالت اور امامت کے درمیان رابطہ پیدا کر رہی ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، امامت مباہلے سے پہچانیے، آگے رسول، بیچ میں زہرا سلام اللہ علیہا، پیچھے علی، یعنی دونوں کے رابطے کا، رسالت اور امامت کے رابطے کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں زہرا کی فضیلت نہ آئے، عزیزان گرامی، چونکہ اردو فاؤنڈیشن کی مجلس ہو رہی ہے لہذا میں آپ کی خدمت پیش کروں، شہزادی سلام اللہ علیہا کو اگر آپ حروف تہجی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو الف سے ام الائمہ ہے فاطمہ، بے سے بطول ہے فاطمہ، تے سے تقیہ ہے فاطمہ، سے ثمر نبوت ہے فاطمہ، جیم سے جمال رسالت ہے فاطمہ، ہے سے حجاب خدا ہے فاطمہ۔ کیا سنا آپ نے؟ ملاحظہ فرمائیے گا، ہے سے حجاب خدا ہے فاطمہ، خے سے خامی سے آل ابا ہے فاطمہ، دال سے درۃ التوحید ہے فاطمہ، زال سے ذریت مصطفیٰ ہے فاطمہ، رے سے رکن دین ہے فاطمہ، سے زکیہ ہے فاطمہ، سین سے سیدۃ نساء العالمین ہے فاطمہ، شین سے شہیدہ ہے فاطمہ، سوا سے صاحبہ ہے فاطمہ،
साहिब सहीफा है फातिमा, स्वास ज़ामिन शफाअत है फातिमा, मोहम्मद वाह वाह हाय वाह हाय वाह हाय, तोए से ताहिरा है फातिमा, जोए से जिल्ले इलाही है फातिमा, वाह हाँ ऐसे हाँ उर्वतुल हाँ वुस्का है फातिमा, हाँ गैर से गुर्रतुल गर्रा है फातिमा, वाह वैसे वाह फख्र आइम्मा है फातिमा, काफ से कल्लादतुल वजूद है फातिमा, काफ से करीमा है फातिमा, वाह लाम वाह से लैलतुल कद्र है फातिमा, वाह मीम से वाह मुहद्दिसा है फातिमा, नून वाह से नूरिया है फातिमा, वाव से बिआउल मारिफा है फातिमा, और ये से यनाबिउल हिकमा है फातिमा। वाह हाँ वाह हाँ वाह हाँ। वाह 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 एक वाह दुरूद पढ़ दे सुभान मोहम्मद अल्लाह वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नायाब माशाल्लाह। अल्फाबे के हिसाब से भी आप वाह देंगे वाह वाह। शहजाद, ये तो एक लफ्ज में एक फजीलत आपकी खिदमत में पेश की है, इसीलिए तो कहा फातिमा जिस घर में हो, इमाम इरशाद फरमाते उसमें फंगर और तफक्र और तंगदस्ती नहीं आ सकती। जिस हाँ घर में हाँ जहरा हो, बड़ा बाबरकत है वो घर। पैगंबर की एक बेटी ऐसी है फातिमा, यानी यही इकलौती बेटी ऐसी है फातिमा जो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भी बनी है। और सुभान यही फातिमा वो है जिसके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, कमर खमीदा हो चुकी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रोती हुई अपनी माँ को देख रही, हाय हाय इमाम हसन और इमाम हुसैन गिरिया करते हुए अपनी माँ के दर गिरामी को देख रहे हैं। न मालूम कौन सी मुसीबतें जहरा पे पड़ गई कि जब आप उलमा पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, जब आप घर से गई हैं तो सर के बाल काले थे। राबिया ने किसी ने बयान किया होगा, जो कनीज़ है उन्होंने बयान किया होगा, जब तो बात बाहर तक आई है। जब आप गई थी सर के बाल काले थे, वापस आई हैं तो सर के बाल सफेद हो गए थे। और ये मरसिया शहजादी फातिमा का बताता है कि बाबा आपके बाद तो वो मुसीबत ढाई गई, अगर ये मुसीबत दिनों पे पड़ जाती तो तारीकी में बदल जाते। अल्लाह अकबर, वो कौन सी मुसीबत थी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना जरूर कहूंगा शहजादी जब दुनिया से रुखसत हो गई, बस दो जुमले मसाइब के हसास पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करके मजलिस को खत्म करना चाहता हूँ और दुआ आप हजरात से लेना चाहता हूँ। खत्म दुआ हो जाए, मरहुमा के लिए साले सवाब हो जाए। अजीजों, एक लम्हे के लिए इतना सोच लो, अली कितने बड़े साबिर इंसान है, अली कितने बड़े शुजा इंसान है। फजीलत अली, अली की फजीलत मार्फत अली जरा सा जहन में रखिएगा। और एक जुमले पे हसास मोमिनीन के लिए मजलिस को खत्म कर देना चाहता हूँ। अली जैसी शख्सियत मस्जिद मदीना में मेहराब मस्जिद में है, अली जैसी शख्सियत मेहराब मस्जिद जहरा के घर से दूर नहीं है, दरवाजा भी वहीं खुलता। पुराने जमाने में तो छोटी मस्जिद थी, अब तो बहुत बड़ी बना दी गई है। जब किसी ने जाके अली को यह खबर दी कि जहरा दुनिया से चली गई, अली कितना साबिर, अली कितने शुजा, इस बात का ख्याल रखेगा। जब किसी ने जाके ये खबर दी जहरा दुनिया से रुखसत हो गई, अली मेहराब से उठे और घर जाते जाते 3 मरतबा जमीन मदीना पे बैठे, मस्जिद मदीना पे बैठे और आप जहरा, ऐ मेरी जहरा, यानी अली जैसा बहादुर इंसान भी जहरा की शहादत को बर्दाश्त न कर सका। और फिर अली जैसा साबिर इंसान दूसरा जुमला सुने उन हसास मोमिनीन के लिए। अजीजान गिरामी, जब गुस्ल दे रहे थे और गुस्ल देते चीख मार कर आप रोए हैं, तो सलमान ने एक मरतबा मौला से कुछ दिन के बाद पूछा था, मौला आप तो इतने बड़े साबिर हैं, बल्कि आप तो सबूर हैं, आप रोते, आप गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे, गिरिया क्यों कर रहे थे? तो एक मर्तबा आजादा रुस्स ने, अली जवाब देते हैं, सलमान तुझे क्या बताऊं, जब गुस्ल देते देते मेरा हाथ पसलियों तक पहुंचा तो जहरा की पसलियां टूट गई थी। आजादारो जहरा ने मुझसे उसका तज़किरा न किया, जुमला पढ़ दिया मैंने ज़ादारो। इस जुमले को मैं आखिरी जुमले से बदल के मजलिस को खत्म करना चाहता हूँ। आजादारो, आप में बहुत से तबीब होंगे, बहुत से डॉक्टर होंगे, उन्हें मालूम है कि इंसान की बदन की हड्डी टूट जाती है तो कितना दर्द होता है, और अगर किसी की पसलियां टूट जाएं तो उसे सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। जहरा 95 दिन था उन्हीं टूटी
हुई पसलियों से सांस ले रही थी, उसी से शहजादी मेरी, इसलिए अली इब्न अबी तालिब ने आवाज दिया, सलमान तुम्हें क्या बताओ, जहरा कितनी साबिरा थी, कितना मजलूमा थी, लो जहरा दुनिया से रुखसत हो गई। हस्बे वसीयत अली इब्न अबी तालिब जहरा की कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ने लगे। अजादारों, कब्र से आवाज आई, अली मेरी कब्र पे यासीन छोड़ो, मेरा हुसैन प्यासा है। अजादारों, अली कहे खड़े हुए, घर पहुंचे, आका हुसैन को पानी पिलाया। मैं कहूंगा शहजादी, आपकी हस्बे वसीयत अली ने कब्र पे कुरान पढ़ा, यासीन की तिलावत की, कब्र में रह के भी हुसैन का इतना ख्याल है, लेकिन आए यही हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा, जहरा आवाज देंगी, अरे मैं अपने लाल के लिए करबला पहुंच जाऊंगी, या जहरा, या जहरा। अला लअनतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन। या आलिमुल लज़ीना ज़लमू व इय्या मुनक़लिबून। उम्र अता फरमाए किबला। मैं इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से ज़ियारत दुआ के लिए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शानदार किबला, बहुत शानदार, माशाल्लाह। बहुत सलाम। बेशक ज़ियारत पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ अपनी जानिब से। वालिदैन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात, हाज़िरीन और खुसूसन बानी मजलिस मोहतरम हसन नकवी साहब के मरहूमीन, खुसूसन उनकी हमशीरा मरहूमा व मग़फ़ूरा जन्नत मकानी फुलदाशियानी नज़ीर ज़हरा नकवी बिनत सैयद मोहम्मद सक़लैन नकवी अहलिए डॉक्टर शकील नवाज़िश रज़ा की रूह को पहुँचे। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए ये सरमाया रहे उनके लिए, और तमाम उनके लिए जिनके आप कोई फातिहा देने वाले नहीं रहे, उनकी भी नियाबत करता हूँ। और वो लोग जो बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, वो उनके लिए चाहता मासूमिन कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैका या सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकी या ज़ौजत अली अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकी या उम्मुल अइम्मतिल मासूमीन, या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरुल मोमिनीन अली वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारुल्लाह व इब्न सारिह वल बित्रल मौतून, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़काह व अमरत बिल मअरूफ़ व नहीत अनिल मुनकर व अतअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन। फ़लअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतक व लअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतक व लअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाबिश शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिय्या बिअनजासिहा व लम तुलबिस मिल मुज़लिमातिस सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन
واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي العزيز هادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعربة الوثقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وإيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وآبائك السبع وأبنائك الأربع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرف الزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل وليك الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدة طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا اللهم صل علی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی، دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور طول عمر عطا فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین بھائی، آپ مجلس کے آخر میں کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی، میں اصل میں سب سے پہلے تو میں سب کا شکر گزار ہوں، تمام شرکاء کے تشریف آئے اور اس محفل کو رونق بخشی، اور میں شکر گزار ہوں ان دوستوں اور ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے تعزیتی پیغام بھیجے اور فون کالز بھی کی، اور اس کڑے وقت میں ہمارے لیے باعث سکون ثابت ہوئے. اور بے انتہا مشکور ہوں قبلہ مولانا ریحان زیدی صاحب کا، قبلہ کا، کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہترین خطاب سے ہم سب کو مستفید کیا اور مجلس کو رونق بخشی. اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر حسن اختر کا، محترم علی جعفری بھائی کا اور قمر بھائی کا، کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے خوبصورت دعا اور زیارت پیش کی. اور آخر میں سب سے زیادہ بے انتہا مشکور ہوں ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے روح رواں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب، کہ انہوں نے اس مجلس کا فوری طور پہ انعقاد کیا اور ہمارے سب کے غم میں شامل ہوئے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے جازب بھائی، کہ جن کے نظامات ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ سے بہترین ہوئی، غیر معمولی. اور میں سب کا شکر گزار ہوں گا. محبت مہربانی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اس مجلس کا، اس تلاوت کلام پاک کا، حدیث قصہ کی تلاوت کا، سلام کا اور ذکر کا جو بھی ثواب ہے وہ کل ملا کے آپ کے اہل خانہ کے مرحومین، بالخصوص آپ کی ہمشیرہ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کی قبر کو روشن و منور کرے، اسے جنت کا باغ بنائے، اور آپ تمام جو ہمارے حاضرین کے مرحومین کا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اور آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں دے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کے ساتھ اجازت انشاءاللہ اگلی شب جمعہ تک کے لیے التماس دعا. السلام علیکم، شب بخیر. بہت نوازش.